بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 13 ہے، جس میں ہم حال احوال لیں گے کہ آپ کل کہاں تھے اور کیا حال احوال ہیں۔ تو جواب ملتا ہے کہ میں بیمار تھا اور میں نے دوائی وغیرہ بھی خریدی ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی بات اور مکالمہ ہم عربی زبان میں کس طرح کرتے ہیں اور کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی کر لیں تاکہ حوار یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، أين كنت بالأمس يا أخي؟ أين كنت بالأمس يا أخي؟ أين كنت؟ أين كنت بالأمس يا أخي؟ كنت في المستشفى، كنت في المستشفى. ماذا أصابك؟ ماذا أصابك؟ أصابني زكام، أصابني زكام. لا بأس، لا بأس، هذا مرض يسير، هذا مرض يسير. هل اشتريت الدواء؟ هل اشتريت الدواء؟ نعم، وأنا أتناوله كل مساء. نعم، وأنا أتناوله كل مساء، وأنا أتناوله كل مساء. شفاک اللہ۔ تلفظ کی ادائیگی ہم کر چکے، آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے أين كنت، أين كنت کا ترجمہ ہم کریں گے کہاں تھے آپ۔ کس طرح؟ کہاں تھے، أين کہاں، كنت آپ تھے، كنت، كنت ہے کانا یکون سے، کانا یکون، کانا کا ترجمہ تھا، یکون یعنی ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فعل ماضی کا مخاطب والا صیغہ ہے أين كنت، آپ کہاں تھے۔ مثلا میں یہاں پر کانا کو استعمال کرتا ہوں، مثلا کانا زید، کانا زید فی البیت، زید گھر میں تھا، کانا زید فی البیت، زید گھر میں تھا۔ یا اسی طرح یکون زید فی البیت، زید گھر میں ہوگا، کانا تھا، یکون ہوگا۔ اس کو آپ ضرور یاد کریں، استعمال بھی کریں۔ تو أين كنت آپ کہاں تھے، بالأمس کل، بالأمس کا یعنی کل گزرا ہوا، گزشتہ کل۔ أين كنت بالأمس یا أخی، اے میرے بھائی، أين كنت بالأمس یا أخی، اے میرے بھائی کل آپ کہاں تھے، کل آپ کہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا کنتو، کنتو میں تھا، پہلے کنتا آپ کہاں تھے، کنتو میں تھا، فی المستشفى ہسپتال میں ہسپتال میں تھا، کنت فی المستشفى میں ہسپتال میں تھا۔ ماذا اصابک
آپ کو کیا ہوا ہے، ماذا کیا، اصابک آپ کو مصیبت پہنچی ہے، کیا مصیبت آپ کو پہنچی ہے، اصابک، اصابہ کا فعل ہے، اصاب یصیب، اصابہ فعل ماضی ہے، یصیب فعل مضارع ہے۔ ماذا اصابک آپ کو کیا مصیبت پہنچی ہے، کیا تکلیف پہنچی ہے، آپ اسپتال میں کیوں تھے۔ اصابنی مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، اصابنی مجھے جو چیز پہنچی ہے یا مصیبت، زکام وہ زکام ہے، اصابنی زکام مجھے زکام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں زکام کی جگہ، مثلا اصابنی صداع مجھے درد ہے، اصابنی صداع فی الرأس، فی الرأس سر میں، اصابنی صداع فی الرأس مجھے سر میں درد ہو رہا ہے یا درد ہوا تھا اس لیے میں ہسپتال گیا تھا۔ اصابنی صداع، اصابنی زکام، اصابنی علم، علم بھی اسی طرح علم کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، علم، اصابنی علم مجھے درد ہو گیا تھا۔ تو کہا گیا لا بأس کوئی بات نہیں، لا بأس، لا بأس کوئی بات نہیں، ھذا مرض یہ جو مرض ہے یعنی زکام، ھذا مرض یسیر، یسیر معنی معمولی، یہ معمولی بیماری ہے، معمولی ایک قسم کی تکلیف ہے، دور ہو جائے گی، لا بأس کوئی بات نہیں، ھذا یہ مرض بیماری ہے، یسیر معمولی بیماری ہے۔ اس کے بعد سوال ہوا هل اشتریت، هل اشتریت الدواء کیا آپ نے دوائی خریدی ہے، هل کیا، اشتریت آپ نے خریدی ہے، الدواء دوا کو۔ اچھا اشتریت یہ کہاں سے ہے، اس کا فعل ماضی میں بتا دوں، اشترا یشتری، اشترا معنی اس ایک آدمی نے خریدا، اشترا رجل، اشترا رجل الفاکہۃ آدمی نے پھل خریدے، اشترا رجل آدمی نے خریدے، الفاکہۃ پھل۔ تو آپ نے کیا خریدا، حل اشتریت کیا آپ نے خریدا ہے، الدواء دوا کو، نعم جی ہاں، نعم جی ہاں، وَأَنَا اور میں، أَتَنَاوَلُهُ اسے کھاتا ہوں یعنی دوا کو پیتا ہوں یا کھاتا ہوں گولیوں کو، کل مساء ہر رات، ہر شام یعنی ہر روزانہ، ہر شام، ہر رات کو، مساء کہتے ہیں شام کو، شام کا وقت یعنی شام کو میں اپنی دوائی لیتا ہوں، نعم جی ہاں، وَأَنَا أَتَنَاوَلُهُ اور میں اسے تناول کرتا ہوں، اتناول میں تناول کرتا ہوں، اتناول میں لیتا ہوں، جس طرح فعل ماضی میں تناولا، تناولا الطالب طالب علم نے تناول کیا، الدواء دوا کو۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، تناول الطالب الطعام طالب علم نے کھانا تناول کیا، کھانا کھا لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، نعم جی ہاں، وَأَنَا أَتَنَاوَلُهُ اور میں تناول کرتا ہوں، کل مساء ہر شام کو، ہر رات کو۔ آخر میں کہا شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو اسی طرح حوار کو یاد کرنا لازمی ہے، ضرور یاد کریں اور اس کو دہرائیں بھی، اپنے جوڑی دار کے ساتھ بول چال اور تکلم بھی کریں، جتنا زیادہ ہم بولیں گے اتنا ہمیں عربی سیکھنا ہمارے لیے آسان ہوگی، لہٰذا ضرور یاد کریں اور باتیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔